أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. درود پر محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے جس موضوع کا اعلان ہوا، اگرچہ ضخامت کے اعتبار سے اس قدر ضخیم موضوع ہے کہ فلسفہ عید اور اس کی اقسام. فلسفہ عید کے ذیل میں اگر کھل کر گفتگو کی جائے تو ایک نہیں کئی نشستیں درکار ہیں، اور پھر ان میں بھی جب اقسام کی بحث کی جائے اور ہر عید کو عنوان بنایا جائے تو پھر ہر عید کم از کم ایک نشست رکھتی ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ ایک نشست میں تمام اعیاد کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جب پیاس لگی ہو تو پورا دریا تو نہیں پی سکتے، لیکن جتنی پیاس ہے اتنا دریا پی سکتے ہیں. تو آئیے جس قدر پیاس ہے اس اعتبار سے معنی اور مفاہیم کو اپنے نفس میں جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ یعنی تم ہر باطل سے الگ ہو کر، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اطاعت کے لیے سیدھا رکھو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ اطاعت کے لیے سیدھا، یعنی پروردگار عالم کے احکامات کی طرف متوجہ رہو. پھر اگلا ٹکڑا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
کہ یہ وہ فطرت ہے، فطرت اللہ، یہ میرا موضوع ہے۔ فطرت اللہ یعنی فطرت اللہ التی، کہ یہ وہ موضوع ہے، یعنی جو فطرت، جس فطرت پر تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے تم سیدھے کھڑے رہو، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یہ فطرت کون سی فطرت ہے؟ یہ فطرت کون سی فطرت ہے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، درود پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کیا میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ اس کو نکال دے میرے خیال میں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ غالباً خدا کی منشا یہ ہے کہ ہم اذان سے نہیں بلکہ سماعت سے سنیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا ہے یہ کہہ کر کہ هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون، کہ خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں انشاء کیا اور تمہارے لیے قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ سماعت کو قرار دیا، بصارت کو قرار دیا، اور افئدہ کو قرار دیا۔ سماعت کا تعلق کس سے ہے؟ سننے سے ہے۔ بصارت کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھنے سے ہے۔ فؤاد کا تعلق کس سے ہے؟ تفکر اور تدبر سے ہے، یعنی فکر کرنے سے ہے، جس کو ہم فکر کرنا، فہم، شناسائی، تفکر، تعقل، ان اشیاء سے فؤاد کا تعلق ہے۔ اگر فؤاد میں تفکر اور تعقل نہ ہو تو پھر وہ فؤاد نہیں رہے گا، قلب بن جائے گا۔ اگر سماعت میں قوت سماعت نہ ہو تو پھر وہ سماعت سمع نہیں رہے گی، آذان بن جائے گی۔ جب بصارت میں بصر ختم ہو جائے اور اس میں جو قوت ہے جو بصارت کو قوت بخش رہی ہے جب ختم ہو جائے تو پھر بصارت نہیں رہے گی، عین بن جائے گی۔ تو جب بصارت عین بن جائے، جب سماعت آذان بن جائے، جب فؤاد قلب بن جائے، تو سورہ مبارکہ اعراف آیت کا نشان 179 وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے زراعت کیا بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جن بھی ہیں اور انس بھی ہیں۔ جہنم کے لیے زراعت کیا۔ کیوں؟ اس لیے بہت توجہ رہے، میں نے ابھی مقدمہ قائم کیا ہے، اس لیے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب ہیں، تفکر تدبر نہیں کر رہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں۔ ابھی سورہ ملک کی 23ویں نمبر کی آیت میں کیا کہا تھا کہ ہم نے کیا دیا ہے؟ بصارت دی ہے، لیکن سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں۔ ادھر ملک میں کہا تھا کہ ہم نے سماعت دی ہے، اور یہاں اعراف میں کہہ رہا ہے کہ ان کے کان ہیں۔ ادھر ملک میں 23ویں نمبر کی آیت میں کہا تھا کہ ہم نے فؤاد دیا ہے،
اور یہاں آراف کی 179 میں کہہ رہا ہے کہ ان کے تو قلوب ہیں. وہ فواد کہاں گیا؟ وہ بصر کہاں گیا؟ وہ سماعت کہاں گئی؟ کہا کہ اس لیے ان کی سماعت ختم ہو گئی اور آذان بن گئی کہ وہ اس سماعت سے سن نہیں رہے تھے. جو بصارت ہم نے دی اس بصارت سے دیکھ نہیں رہے تھے. جو فواد ہم نے دیا اس فواد سے یفقہون بہا نہیں کر رہے تھے. تو جس فواد سے یفقہون نہ ہو، جس بصر سے بصارت چھین لی جائے تو وہ فقط عین بن جائے گی. جس آذان سے اگر سماعت کو نکال لو تو پھر وہ سماعت کی منزل سے گر کر فقط آذان رہ جائے گا، جسے آپ کان کہیں گے. تو اب کسی کو اگر کان، آنکھ اور قلب کے ساتھ دیکھنا چاہو تو قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ اب تو یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. اس لیے کہ انسان کو جو شے دی تھی وہ بہت بلند تھی، وہ سماعت تھی. تم نے سنا نہیں تو فقط کان بج گئے جو جانور کے پاس بھی ہیں. آوازیں جانور بھی سنتا ہے، آوازیں انسان بھی سنتا ہے. جو آنکھ انسان کو دی تھی وہ بصارت تھی، لیکن چونکہ تم نے بصارت سے بصر نہیں کیا تو اب جو بچ گئی وہ آنکھ بچ گئی جو جانور کے پاس بھی. کھانا دونوں کے سامنے آتا ہے. اپنی غذا کو جانور بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اور اسی آنکھ سے دیکھتا ہے. تو پس اگر فقط کھانا ہی نظر آ رہا ہو، نظر کھانے پر رک جائے اور جانور کی طرح جہاں سے ملے، جیسا ملے، جس کا ملے کھا جاؤ. اگر انسان بھی ایسا ہی کھانے لگے تو پروردگار یہی کہے گا کہ اس کی آنکھ جانور کی سی آنکھ ہے بلکہ اس سے بھی بدتر. کیونکہ انسان کو جو ہم نے دی وہ بصارت دی کہ کھانا تو دیکھ رہا ہے لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا میرے لیے استعمال جائز ہے یا نہیں. اگرچہ اصلاً وہ حلال ہے لیکن کیا میرے لیے بھی حلال ہے کہ نہیں. اتنی گہری نظر جانور کی نہیں ہے، انسان کی ہے. لیکن اگر انسان کی یہ نظر ختم ہو جائے تو اولئک کالانعام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل اسی طریقے سے سماعت، کہ اگر انسان ہدایت کو سننا چھوڑ دے، جب انسان کو ہدایت کی آواز نہ آئے تو پھر جانور کو بھی کان سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، انسان کو بھی کان سے فقط آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ہدایت سنائی نہیں دے رہی. تو بس اب اگر کان فقط آوازیں ہی سن رہے ہیں تو ان کے کان میں اور جانور کے کان میں فرق کیا ہے. چنانچہ فرزند زہرا نے کربلا کے میدان میں یہی کہا، تمہیں کیوں میری بات سمجھ میں آئے اور سنائی دے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. گویا اگر شکم حرام سے بھر جائیں تو پھر امام زمانہ کی آواز نہیں آتی. بہت توجہ، ساری آوازیں آئیں گی. پنکھا شور کر رہا ہے اس کی آواز بھی آ جائے گی، نہیں آئے گی تو وقت کے امام کی آواز نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فقط حیوانی قوت کی طرف آمادہ ہو، انسانی قوت کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. وہ قلب کہ جو متحرک تھا، جو ایسا متحرک قلب تھا جو تمہیں تمہارے رشد کی طرف لے جا رہا تھا، اس کو فواد کہتے ہیں. قلب اور فواد میں فرق ہے. فواد وہ قلب جو متحرک ہو، جو جوش مارتا ہوا قلب ہو. وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ وفؤادی. یہاں بی بی نے کیا کہا؟ قلبی فؤادی. وہ جس کو دیکھ کر دل تڑپ جائے، وہ جس کو دیکھ کر دل جوش مارنے لگے.
تو یہ دل کی کیفیت ہے جو بی بی نے یہاں پر بیان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے جو قوت دی ہے وہ سماعت ہے، وہ بصارت ہے، وہ افئدہ ہے، اور ان نعمت کے ذریعے سے انسان اپنے کمال کا سفر طے کرتا ہے. اس ہی لیے پروردگار عالم نے اگلی ہی آیت کے ٹکڑے میں جہاں آیت کو ختم کیا وہاں ایک شکوہ کیا کہ قلیلا ما تشکرون، کہ شکر کرنے والے کتنے تھوڑے ہیں، کہ ہم نے جو نعمت دی ہے یہ انہیں کہاں لے جائے گی، لیکن انہوں نے اس نعمت سے سوء استفادہ کیا. عزیزو، یہ وہ انسانی اقدار تھیں، یہ وہ انسانی ویلیوز تھیں جو انسان کو جانور سے جدا کر رہی تھیں. یہ وہ فطرت ہے جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے، جانور کو نہیں دی ہے. اسی لیے انسان جانور سے بہت افضل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جانور سے افضل ہے، کہاں جانور اور کہاں انسان، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. کہ اگر انسان فقط انسان ہو، ابھی اس کے کمال کی بات نہیں کر رہا، فقط انسان اگر انسان ہو تو انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے فرشتوں کا سردار ہو، وہ انسان سے اوپر نہیں ہے، انسان کے نیچے ہے. اگر مشکل لگ رہی ہو تو سوال قائم کروں، یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے فرشتوں کے لیے خلق کیا ہے یا فرشتوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے؟ تم فرشتوں کے کام کر رہے ہو یا فرشتے تمہارے کام کر رہے ہیں؟ تو اہم کون ہوا؟ وہ جو اپنی جاب پرفارم کر رہے ہیں تمہارے لیے، وہ جو پروردگار نے جنہیں مامور کیا ہے تمہارے لیے. یہ جو بارش برسا رہے ہیں یہ حضرت میکائیل جو رزق تقسیم کر رہے ہیں، اس رزق میں پروردگار عالم نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تمہارے لیے. تو وہ تو بانٹ رہے ہیں، کس کو؟ تمہیں دے رہے ہیں. ان کی وہ ڈیوٹی کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. افضل کون ہوا، وہ یا تم؟ بہت توجہ رہے. انسان اگر انسان ہے، اگر انسان ہے تو ان سب سے افضل. یہ ہے فطرت. اس فطرت کی وجہ سے تم افضل ہو، یاد رکھنا. ابھی بس اس بات کو یہاں تک رکھتا ہوں، آگے چلیے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج کا موضوع ہے وہ فلسفہ عید قرار پایا ہے، اور پھر عید کی اقسام پر ہم نے بات کرنی. تو آئیے پہلے تو اس لفظ عید کو تصور کرتے ہیں کہ عید کا معنی کیا ہے. عید عربی میں عودہ، لوٹنے کے معنی میں ہے، واپس پلٹنے کے معنی میں ہے. یعنی کہ واپس پلٹ آنا، یہ ایک معنی ہے. اور عید کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ معنی ہے خوشی. تو ایک معنی اگر عود سے لیا گیا تو یہ پلٹنا ہوگا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ خوشی. عرف میں اگر کہیں کہ آج تو عید ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج تو بہت خوشی کا دن ہے، بہت پلیزنٹ ڈے ہے. یہ لفظ عید دیکھنا یہ ہے کہ قرآنی اصطلاح ہے. تو قرآن اس لفظ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن مجید میں یہ لفظ اس انداز سے سورہ مبارکہ مائدہ آیت کا نشان 114 کس انداز سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك
وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے تم ہمارے خدا کے لیے کہ وہ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ نے پہلے درجے میں تو ان کو یہ کہہ کے منع کر دیا، ٹال دیا کہ نہیں ایسے ہی سوال نہ کرو، کہ اگر اس کے بعد بھی تم نے شک کیا یا ایمان نہ لائے تو پھر عذاب آئے گا۔ بہرحال انہوں نے ضد کی اور پھر حضرت عیسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا اے پروردگار، اللہم، اے ہمارے پالنے والے، ربنا، اللہم ربنا۔ یہاں جب میں بیان کرتا چلوں اللہم اور ربنا دونوں ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے، یا تو اللہم بیان ہو جائے یا ربنا بیان ہو جائے، تکرار کو شو کر رہا ہے، تکرار کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ربنا کے اندر ایک درخواست پوشیدہ ہے۔ ربنا میں ایک بہت ہی عاجزانہ اور فقیرانہ انداز کی درخواست پوشیدہ ہے۔ جیسے اکثر لوگ درود میں بھی جب اذکار میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر رب صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ اس رب میں عاجزی ہے، اس رب میں درخواست ہے، وہ درخواست کہ اے پروردگار تو بھیج دے، بس محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج دے، یہ درخواست ہے۔ تو رب اس معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم سے وہ اللہم بھی کہہ رہے ہیں، ربنا بھی کہہ رہے ہیں، گویا بہت ہی تڑپ کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنی طرف سے مائدہ نازل کر دے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، لیکن دسترخوان کون سا دسترخوان؟ ایک دسترخوان جسے آپ سفرہ کہتے ہیں، ایک دسترخوان جسے آپ ادبا کہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ دسترخوان کے لیے ہیں۔ یہ عربی بھی بڑی لطیف زبان ہے، کیا کروں، لفظ سے لفظ نکل رہا ہے اور بات ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ ادب اصل میں مل کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، ایک جگہ جمع ہونے کو ادب کہتے ہیں۔ ادب، بڑوں کا ادب کرو، وہ لفظ بھی ادھر سے ہی آیا ہے، یعنی ان کے سامنے جھک کر بیٹھ جاؤ، ان کے سامنے ادب سے رک جاؤ۔ تو وہ ادب اصلاً بیٹھنے کو، ایک جگہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ عرب بہت مہمان نواز تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے مہمان بنیں، اور مہمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں اور کھانا تناول کریں۔ تو دسترخوان پر جم کر ساتھ بیٹھنے کو ادبا کہتے تھے، یہیں سے دسترخوان کو معدبہ کہا گیا۔ یہ ایک اور لفظ وہاں سے بن گیا، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں سب جم کے بیٹھے ہیں تو وہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ تو اس انداز سے سورہ مائدہ میں انہوں نے پروردگار سے مائدہ مانگا۔ تو دونوں میں فرق، سفرہ اور مائدہ میں فرق کیا ہے؟ سفرہ خالی دسترخوان، لیکن مائدہ بھرا ہوا دسترخوان۔ تو انہوں نے وہ بھرا ہوا دسترخوان مانگا کہ جس پہ نعمتیں چنی ہوئی ہوں اور پکی پکائی نعمتیں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جناب پیاز الگ ہو تو آلو الگ ہو، گوشت الگ ہو اور ہم پکانا شروع کریں بعد میں۔ اس جھنجھٹ سے ہمیں نہیں چاہیے، پکا پکایا مل جائے۔ تو پروردگار نے اتار دیا دسترخوان، اور جب دسترخوان اتارا تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی کہہ چکے کہ اگر تو اس کو اتار دے گا تو آسمان سے تکون لنا عیدن، تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اب یہاں عید کا مطلب کیا ہوگا؟ خوشی کا دن ہوگا۔ بالکل اسی طرح کا انداز سورہ مبارکہ مائدہ ہی کہ سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر نظر آیا۔ آیت کا نشان 59۔ قال، اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ فرعونیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں نشانیاں دکھلاتے ہیں۔ کس دن؟ وہ دن جو تمہاری زینت کا دن ہے، جس دن تم خوشی مناتے ہو، تو اس دن ہم تمہیں کچھ نشانیاں دکھلائیں گے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ حضرت موسیٰ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارا وعدہ، یعنی کہ جو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ دکھاؤ معجزے دکھاؤ، ہم تمہیں اس دن دکھائیں گے جو تمہاری زینت کا دن ہے۔
اور جس دن تم سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ گے، تاکہ کوئی شک نہ رہے، سب لوگ جمع ہوں اور ہم اپنے معجزات ان کو دکھائیں۔ لیکن بات یہاں بھی وہی ہے، بہت توجہ، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ادھر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ اگر اس کے بعد بھی کچھ جھٹلایا تو عذاب آئے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ لوگوں کو جمع کر کے معجزہ دکھا رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی جھٹلایا تو عذاب آئے گا۔ بس عزیزوں، میں نے 2 آیات آپ کے سامنے رکھی۔ تو عید خوشی کا دن، اور اسی خوشی کو میرے مولا نے اس انداز سے اپنے کلام میں جگہ دی کہ وقال علی علیہ السلام فی بعد الاعیاد انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعث اللہ فیہ فہو عید۔ کیا فرمایا؟ کلمہ حکمت 428 میں کہ عید صرف اس کے لیے ہے۔ ابھی آ رہی ہے نا پرسوں، ہیں منگل کو غالباً، جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو عید آنے والی ہے، یقیناً خوشی تو بہت سے لوگ منائیں گے، لیکن جو متقیوں کا امیر ہے، جو امام المتقین ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہو اور جس کے قیام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ اور مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے خدا کی کوئی معصیت نہ کی ہو۔ مومن کے لیے اصلاً عید وہی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بہت توجہ، میں نے آپ کو 3 انداز کے معنی جو کہ خوشی کے عنوان سے تھے بیان کر دیے۔ تو ان تینوں انداز میں آپ کو عید کا معنی کیا دکھا؟ خوشی۔ تو عید کے جنرل معنی خوشی کے قرار پائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آئیے عید کی اقسام پر۔ تو عید کی اقسام میں 2 طرح کی عیدیں قرار پائیں گی۔ ایک عید تو وہ ہے کہ جو کہ فقہی انداز کی عید ہے، اور ایک عید وہ ہے کہ جو فقہی انداز کی عید تو نہیں ہے لیکن فقہی انداز کی عید سے کم بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھیے گا۔ تو ایک عید تو وہ ہو گئی جو فقہی انداز کی عید ہے۔ وہ کون سی عید ہے؟ وہ عید ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ابدلکم بیومین یومین، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے 2 دنوں کو 2 دنوں سے بدل دیا۔ اور وہ کون سے 2 دن ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو 2 دنوں سے بدل دیا؟ فرماتے ہیں بیوم النیروز والمہرجان الفطر والضحیٰ، کہ وہ جو 2 دن ہیں جو پروردگار نے تمہارے لیے 2 دنوں سے بدل دیے، یعنی رسول اللہ کو جو 2 تحفے ملے، وہ 2 دن جو کہ رائج تھے ان کی جگہ پر 2 دن ملے، جن میں سے ایک دن نوروز کا دن تھا اور ایک دن مہرجان، اصلاً مہرگان ہے لیکن عربی میں چونکہ گاف نہیں ہوتا اس لیے مہرجان لکھا گیا۔ یہ پرانے وقتوں سے چلا آنے والا ایک تہوار تھا جو کہ منایا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ کی شریعت نافذ ہوئی تو رسول اللہ کو ان 2 دنوں کے بدلے 2 دن دیے گئے، جس میں سے ایک عید الفطر قرار پایا اور ایک عید الاضحیٰ قرار پایا۔ تو فقہی انداز سے عالم اسلام میں اگر 2 عیدیں قرار پائیں تو وہ وہی عید الفطر
اور عید الاضحیٰ قرار پائی۔ اب یہاں پر جب عید الفطر فقہی انداز کی عید قرار پائی تو یہاں عید کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہاں پر دوسرا معنی لیا جائے گا، یہاں پہ لانا تھا مجھے۔ اب تک تو خوشی معنی لے رہے تھے، لیکن اب جب ہم عید کو فطر سے جوڑ رہے ہیں، بہت توجہ رہے، جب عید فطر سے جڑ رہی ہے تو اب کیا معنی دے رہی ہے؟ تو اب ایک اور گہرا اور باریک معنی دے رہی ہے۔ اب لوٹ جائیے عید کو اس معنی کی طرف لوٹائیے جو کہ عود سے تھا، جو پلٹنے کے عنوان سے تھا۔ تو اب پلٹنا، کہاں پر پلٹنا؟ تو یقیناً وہ متقاضی ہوگا کسی جگہ کا کہ کہاں پلٹ رہے ہو۔ یہ متعدی ہے، یعنی اس کو اپنا معنی دینے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت ہے۔ پلٹنے سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے جب تک وہ جا نہ بیان کی جائے کہ کہاں پلٹ رہے ہو۔ تو آپ کو بیان کیا گیا عید الفطر، کہاں پلٹ رہے ہو؟ فطر پر پلٹ رہے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرت پر پلٹنا یعنی کہ کیا؟ یعنی پروردگار عالم نے جو تمہیں شروع کیا تھا وہ فطرت تھی کہ جس کے لیے میں نے آیت پڑھی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کو تو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ فطرت اندر سے کچھ جانتی ہو یا نہ جانتی ہو توحید کو پہچانتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہا گئی۔ انسان چاہے دنیا کے کسی گوشے میں رہتا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، اندر سے ایک آواز ضرور آ رہی ہوگی کہ کوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کھنڈرات دیکھتے ہیں، 1500 سال پرانے کھنڈرات، 3000 سال پرانے کھنڈرات، ان کھنڈرات میں اگر کچھ ہو نہ ہو ایک چیز ہمیں ضرور نظر آتی ہے، اور وہ ہے عبادت گاہ۔ کون ہے جو انسان کی فطرت کو بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے؟ وہ مشرکین مکہ کہ جنہوں نے 360 بت بنا رکھے تھے، اگر میں اس دور میں پہنچ جاؤں تو میں ان سے ایک سوال کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ بتلاؤ کہ 360 کی بات تو بعد میں آئے گی، لیکن ذرا یہ تو بتلاؤ کہ پہلے بت کو بنا لینے کے بعد دوسرے بت کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اندر سے آواز آئی کہ ابھی بھی کوئی ہے، یہ نہیں ہے، کوئی ہے۔ تم نے دوسرا بت بنایا، آواز بند نہیں ہوئی، کوئی ہے۔ تم نے تیسرا بت بنایا، چوتھا بت بنایا، تم بتوں پہ بت بناتے چلے گئے، اندر سے آواز آتی ہی چلی گئی کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ یہی بتلانا چاہا پروردگار نے، اے میرے حبیب ان کو کہہ دو، قل ان سے کہو، ہوا وہ جو آواز آ رہی ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہوا، قل ہوا اللہ احد، کہ ان سے کہو کہ وہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں، اللہ ہے اور کئی نہیں ہے، احد ہے۔ کہ قل هو اللہ احد کہنے کے بعد تمہیں وہ جواب ملے گا جو فطرت اندر سے چاہ رہی ہے۔ یہ ہے وہ توحید شناسی جو انسان اندر سے جانتا ہے۔ اور جب انسان اندر سے جانتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو اس کا پالنے والا ہے، جو اس کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے، تو یہ اس کے سامنے اتنا جری ہو گیا کہ گناہ کر بیٹھا اور گناہ پر گناہ کرنے لگا۔ اور پروردگار نے تمہیں جس پاک و پاکیزہ فطرت پہ رکھا تھا، تم نے اس کو آلودہ کر لیا۔ 2 جرم کیے۔ پہلا جرم، تم نے اپنے اندر کو آلودہ کیا ہے۔
دوسرا جرم، تم نے اس کے سامنے جرم کیا ہے جو تمہیں تنہائی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اب اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو آؤ، رمضان میں تم پر روزے فرض کیے دیتے ہیں اور تمہیں عملاً دکھلاتے ہیں کہ سخت گرمی کے اندر جب پیاس لگی ہو اور تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہو، کمرے میں کوئی دوسرا نہ ہو، اور تمہارے ذہن میں اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی پی جاؤ، تو تم شٹ اپ کال دو گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے کہنے کی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ 30 دن تم نے یہ پریکٹس کی کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو بس جب 30 دن یہ پریکٹس کر لی تو بس جان لینا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ فقط رمضان میں نہیں، دیگر مہینوں میں بھی دیکھتا ہے، دیگر مہینوں میں بھی سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی برکتوں سے تم نے روزہ کیا رکھا؟ تم اپنی اس فطرت پر آ گئے جس فطرت پر اللہ نے تمہیں رکھا تھا۔ تم تھے جو فطرت سے دور نکل گئے تھے، لیکن ماہ مبارک صیام کی برکت سے تم واپس اپنی فطرت پر لوٹ آئے۔ جب تم واپس فطرت پر لوٹ آئے، یہ کہلایا عید الفطر کہ فطرت پر لوٹ آنا۔ اب جب فطرت پر لوٹ آئے ہو تو عید کا دوسرا مفہوم جو خوشی کا ہے اب حق رکھتا ہے کہ خوشی مناؤ کہ تم اپنی فطرت پر لوٹ آئے ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ اب یہاں پر دونوں مفہوم نظر آ گئے نا، لوٹنا بھی سمجھ میں آ گیا، خوشی منانا بھی سمجھ میں آ گیا۔ بس اسی طریقے سے یہ ایک انداز کا تمہارا تربیتی کیمپ تھا جو 1 مہینے کے لیے لگا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، شوال آیا اور اس طریقے سے ذیقعد آیا، اور اب ذیقعد کی آخری تاریخیں شروع ہو گئیں، اور اب جناب ذی الحج آ گیا۔ رکو، آؤ تمہیں ایک اور تربیت کر ڈالیں کہ کہیں تمہارے اندر کوئی میں تو نہیں ہے جو جنم لے چکی ہے کہ میں۔ آؤ ذرا تمہیں ایسے میدان میں لے آئیں کہ جہاں تم سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنی میں کو بھی قربان کر دو۔ وہ جسے بچے میمے کہتے ہیں، وہ میمے تو بعد میں قربان ہوگی۔ آؤ ذرا مزدلفہ میں رک کر، آؤ ذرا عرفات میں اپنے آپ کو رک کر عرفہ پہچان لو۔ عرفہ پہچاننے کو کہتے ہیں۔ ذرا خود کو پہچان لو کہ میں کہاں صحیح تھا، کہاں غلط تھا۔ جہاں جہاں غلط تھا اپنی برائیوں کو پہچانتے رہو اور پہچان کر ایک ایک کو یہیں ذبح کرتے رہو، ایک ایک کو پہچان کر خود سے یہیں الگ کرتے رہو۔ یہ میدان عرفات میں جب تم نکل کر جاؤ گے، پیچھے مڑ کر دیکھو گے، نہ جانے کتنی اندر کی میمیں ہوں گی جو نکال کر تم نے ذبح کی ہوں گی۔ اب تم اتنے خالص ہو چکے ہو، مزدلفہ میں رکنے کے بعد تمنا کرو گے پروردگار اتنی پاک و پاکیزہ جگہ ہے، میں تمنا کر رہا ہوں ہر سال یہاں پر آؤں۔ اس تمنا کے ساتھ جب اگلا دن شروع کرو گے تو میدان منا ہوگا۔ یہاں میدان منا میں اب عملاً کیا کام کرو گے؟ ایک کام تو یہی کرو گے کہ رمی جمرات کرو گے، شیطان کو کنکر مارو گے، اور شیطان کو کنکر مار لینے کے بعد دوسرا کام کیا کرو گے کہ اپنے اندر کی میمے کو تو عرفات میں ذبح کر دیا تھا، آؤ ذرا اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ایک میمے کو یہاں بھی ذبح کر ڈالو، ایک قربانی یہاں بھی دے دو، اور اس کے بعد یہ اپنا سر اس انداز سے مونڈ ڈالو کہ کل کو اگر سر کٹانا پڑے تو ایک لمحے کے لیے بھی چونکنا نہیں۔ تو اب اس
درجے میں اگر تم آ چکے ہو، یہ قربانی کا فلسفہ اگر سمجھ چکے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جسے آپ نے عید الاضحیٰ کا نام دیا ہے۔ یہ آپ کے لیے عید کا دن ہے، یہ آپ ایثار اور قربانی کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے اندر کے انسان کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی تمہارے اندر جذبہ ابراہیمی پیدا ہو گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ان کے سامنے آ جائے، ان کے پیروں کی نالین نہیں بنے گا، ان کے پیروں کی زنجیر نہیں بنے گا، چاہے ان کی آل ہو، اولاد ہو، مال ہو، کچھ ہو، اپنی اولاد کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ جائیں گے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کے لیے۔ اور وہ رکنے والے کس کے حکم پر رک جائیں گے؟ اللہ کے حکم کے آگے۔ پلٹ کر یہ نہیں کہیں گی زوجہ محترمہ کہ قبلہ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اگر لکھنا شروع کریں تو سارے معاملات تو حضرت ابراہیم کے خلاف جائیں گے کہ بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ رہے ہیں اور خود دوسری والی کے پاس جا رہے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں تو وہ بچہ جو ابھی کل چھوڑ کر گئے تھے ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اب ذرا بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تو اب آئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے، اور یہ حضرت اسماعیل کا صبر ہے، یہ ان کا امتحان ہے، اور وہ بی بی ہاجرہ کا پورے خانوادے کا امتحان ہے۔ یہی درس دے رہی ہے عید قربان کہ جب تم نے یہ توجہ کر لی کہ میں خدا کے لیے ہوں تو کچھ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں خود میرا نہیں ہوں تو کوئی شے میری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مومن کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ کوئی چیز اون نہیں کرتا، ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ پروردگار نے امانت دی ہے تو امانت کو ویسے لوٹاتا ہے جیسے پروردگار نے دی تھی۔ یہ موجود لے کر جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ موجود میں نے نہیں بنایا ہے، میرے پروردگار نے مجھے یہ موجود دیا ہے۔ تو پروردگار نے جب مجھے یہ موجود دیا ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ جیسا دیا تھا پروردگار کو ویسا ہی واپس کروں۔ آنکھ اگر بے گناہ دی تھی تو گناہگار آنکھ واپس نہ کروں، زبان اگر بے گناہ دی تھی تو پھر گناہگار زبان واپس نہ کروں، صاف ستھری پاک و پاکیزہ زبان واپس کروں۔ یہ اس موجود کا حق ہے۔ اگر نہ دیا تو ظلم کیا، اور جب ظلم کیا تو پیغمبر بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ ظلم جو انسان نے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ٹھیک بنایا تھا، تم نے خراب کر دیا۔ عزیزوں، یہ دو عیدیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آئیے اب عید کی وہ قسمیں جو غیر فقہی عیدیں ہیں۔ یقیناً ان عیدوں کے اپنے احکام ہیں۔ اس عید کے اندر روزہ رکھنا ہے جائز ہے؟ حرام ہے، حرام، ناجائز نہیں، حرام ہے۔ اس عید میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بقرعید کے دن روزہ رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے، حرام۔ ٹھیک ہو گیا، فقہی عید ہے نا۔ اچھا، واپس آئیے، وہ جو دوسرے انداز کی عیدیں ہیں، وہ کون سی عید ہے؟ وہ عید ہے جسے آپ خوشی کے عنوان سے جانتے ہیں۔ اور ان عیدوں میں جو سر فہرست عید ہے وہ کون سی عید ہے؟ لیکن ایک منٹ، ایک بات بیان کرنا رہ گئی، ایک چیز رہ گئی، اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ ابھی جس عید کا بیان میں نے کیا، عید الفطر، کس کے لیے عید تھی؟ اس کے لیے عید تھی جس کے عبادات کو اللہ نے، جس کے روزوں کو قبول کیا ہو اور جس کی عبادات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ اور مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی معصیت نہ کرے۔ یاد ہو گیا 428 نمبر کلمہ حکمت۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میری تو عید ہی نہیں ہے،
ارے میری کیا عید, ارے ہماری کیا عید. تو اس کا مطلب مولائے متقیان کے قول کے مطابق وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے روزوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا, میری عبادات کو اللہ نے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا, اور میں نے ہر دن اللہ کی معصیت کی ہے, تو یقیناً ایسے شخص کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میری کیا عید. لیکن اگر کسی شخص کے روزوں کو خدا نے قبول کیا ہو, اس کی عبادات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو انشاءاللہ, اور اس نے خدا کی کوئی معصیت بھی نہ کی ہو, تو مولائے متقیان کے قول کے مطابق ایسے ہی شخص کے لیے عید ہوگی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو کہ ہمارے نادان دوست کیا کرتے ہیں کہ بھلا اس دن ہم عید کیسے بنا سکتے ہیں, اس دن تو مولا علی کا 10واں ہے, اور مولا علی کے 10ویں کے دن عید کا کیا کنسپٹ ہے. اللہ اکبر, بہت توجہ. پہلا مسئلہ یہ جسے آپ 10واں 20واں 30واں یہ جو کہتے ہیں, شرع کے اندر تو ایسا کوئی لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا. فقہ کے اندر نہ کوئی 10واں ہے, نہ کوئی 20واں ہے, نہ کوئی 30واں ہے. سوگ کا بیان فقہ میں ملتا ہے جس کا دورانیہ کتنے روز ہے؟ 3 روز. 3 روز سوگ کا معاملہ ملتا ہے, اور تیسرے روز سوگ بڑھا دیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے, تیسرے دن وہ جو پرسہ نہ دے سکا ہے, اس سے بہتر کہ تم الگ الگ آ کر اس کو پرسہ دو. کیا ہی بہتر ہے کہ ایک ہی وقت میں جمع ہو جاؤ, اس کو بھی ڈھارس ہوگی کہ کتنے لوگ ہیں میری مصیبت میں میرے ساتھ, اور اس کو دلاسا دو, اس کو صبر کی تلقین کرو, اس کا دل ہلکا ہو جائے گا. اس اعتبار سے سوئم کا بیان ملتا ہے, لیکن سوئم کے بعد اور کوئی بیان نہیں ملتا. یہ بات طے ہو گئی. اب آگے آئیے. لیکن کیا کریں, دل مغموم ہے, اور چونکہ دل مغموم ہے, تو چونکہ آج 10واں دن ہے تو ہم یہ عید نہیں منا سکتے. تو پھر سوال, بہت توجہ, کہ اگر یہی اصول ہے کہ دل مغموم ہے اور مغموم دل کے ساتھ عید نہیں منائی جا سکتی, تو 28 ذی القعدہ امام علی محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, اور یہ 28 ذی القعدہ کی بات ہو رہی ہے, اور پہلی ذی الحج یعنی کہ تقریباً تیسرا دن بن رہا ہے. پہلے تیسرے دن ہی یعنی کہ جو ان کا سوئم ہے, اس سوئم کے دن بی بی زہرا کا عقد ہے, تو اس عقد کے دن ڈھول کی تھاپ پر دھمال کیوں ہوتا ہے جبکہ امام کے سوئم کی تاریخ ہے؟ آگے چلیے. 28 صفر کس کی شہادت کا دن؟ ایک شہادت, دوسرا وصال, دونوں صادقین اس عالم سے اس عالم میں گئے 28 صفر کو, اور ٹھیک 10 دن کے بعد جب 9 تاریخ آ رہی ہے, تو اس 9 کی شب کو کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اس دن رسول خدا کا 10واں ہے, اس دن امام حسن مظلوم کا 10واں ہے. تو کیوں اس دن میلاد منایا گیا, اور کیوں اس دن ڈھول کی تھاپ پر دوبارہ خوشی منائی گئی؟ اب تمہیں 10واں نہیں یاد آیا؟ اب تمہیں سوئم یاد نہیں آیا؟ میں کتنی تاریخیں گنواؤں؟ آئیے. 3 جمادی الثانی جہاں بی بی کی شہادت ہے, تو اس کے تقریباً 40 دن کے بعد جب 13 رجب آ رہی ہے, تو اب کیوں جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں؟ کیا بی بی کا 40واں یاد نہیں ہے؟ میں نے فقط 3-4 تاریخیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی 3 رجب کو امام نقی کی شہادت ہوئی ہے, اور اس کے 10 دن کے بعد اور دوسرے اعتبار سے 20 دن کے بعد تم 3 شعبان کو مولا حسین کا جشن منانے کھڑے ہو جاؤ گے, اور وہاں پر پھر وہی, اور نہ فقط ڈھول بلکہ موسیقی کے اوپر تم باقاعدہ ناچ گانا کرو گے. اس دن تمہیں یہ 10واں کیوں نہیں یاد آئے گا؟
اس دن تمہیں یہ 20واں کیوں نہیں یاد آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ائمہ سے محبت نہیں ہے، اصلاً تمہیں فتنے سے محبت ہے۔ تم یہ دیکھتے ہو فتنہ کیسے ایجاد ہوتا ہے، تم یہ دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے، کیسے کوئی اہل تسنن کسی اہل تشیع کے ساتھ مل کر ایک جگہ تہوار منا رہا ہے، یہ تمہیں گوارا کیسے ہے؟ تو تم چاہتے ہو انہیں الگ الگ کر دو، اور تم یہ کہہ کر انہیں الگ کر دو گے کہ ہماری تو عید ہی نہیں ہے، ہم تو عید نہیں منائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، وگرنہ اگر محبت ہوتی تو ان ایام کو میں نے اختصار کے ساتھ کام لیا ہے، ورنہ 7 تاریخیں اور ہیں، اور اگر اس اعتبار سے گن لیا جائے تو پھر تم کبھی کوئی خوشی نہیں بنا سکو گے، چاہے تم اپنے گھر کا کوئی نکاح رکھنا چاہو یا کوئی شادی رکھنا چاہو، وہ بھی کسی امام کا یا 10واں ہوگا یا 40واں ہوگا یا کوئی 30واں ہوگا یا کوئی 20واں ہوگا، تم سانس نہیں لے سکو گے، تمہارے پاس اتنی تاریخیں ہیں، اتنی تاریخیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے ناخن لو، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ باتیں میں جن کو بتا رہا ہوں وہ ہیں کہ جو سوئے ہوئے نہیں ہیں، سوئے ہوئے بنے ہوئے ہیں، کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کو آہستہ سے آواز دو، وہ جاگ جائے گا، لیکن اگر کوئی سویا ہوا بنا ہوا ہو تم اس کو لاکھ آوازیں دو وہ نہیں جاگے گا، اس لیے کہ وہ جاگنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ تو ایسوں کے لیے قالو سلاما، سلام کہہ کر آگے بڑھ جاؤ، اور بھرپور انداز سے عید اس طرح سے مناؤ کہ جیسے سید السجاد نے عید منائی، جیسے اہل بیت علیہم السلام نے عید منائی، اور آپ کو اور ہمیں ایک دعا تعلیم دی کہ جب تم 30 روزے رکھ لینا تو ایک کام کرنا، اللہ سے عیدی طلب کرنا، عید کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ، 5 اور 4 ملاؤ تو 9 بنتا ہے۔ 9 جاری صیغہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، ایسا جاری صیغہ ہے۔ 5 کے یہ 9 کا جو جسے تم 9 کا پہاڑا کہتے ہو، 9 کا ٹیبل کہتے ہو، 9 کو کسی بھی عدد سے ضرب دے دو، 9 اپنی حیثیت کو ختم نہیں کرتا۔ 9 کو 1 سے ضرب دو 9 رہتا ہے، 9 کو 2 سے ضرب دو 18 بن جاتا ہے، 8 اور 1 مل کر پھر 9 بن جاتا ہے۔ 9 کو 3 سے ضرب دو 27 بنتا ہے، 7 اور 2 مل کر پھر 9 بن جاتا ہے۔ تم کسی نمبر سے ضرب دو، ملا لو، وہ 9 ہی رہتا ہے، جاری صیغہ ہے۔ تم نے جاری صیغے کے عدد کے اعتبار سے دعا کی جو کہ سارا سال جاری رہے گی، کیا کہہ کر؟ اللہم ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد۔ اور اس عید سے، اس عیدی سے پہلے تم نے پروردگار کو جو واسطہ دیا، وہ کیا واسطہ دیا؟ تم نے ائمہ کا واسطہ نہ دیا، تم نے رسول اللہ کا واسطہ نہ دیا، تم نے قرآن کا واسطہ نہ دیا، تم نے کہا اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے اس دن کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب جو کہے کہ میرے لیے یہ عید نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارا مسلمین کی فہرست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب اس عید کے دن کے طفیل تم خدا سے مانگ رہے ہو کہ میرے اندر وہ تمام اچھائیاں ڈال دے جو تو نے محمد اور اہل بیت محمد میں ودیت فرمائیں، اور مجھ میں سے وہ برائیاں دور کر دے جن برائیوں کو محمد اور اہل بیت محمد سے دور رکھا۔ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ خَيْرٍ اخرجت منہ محمد و آل محمد، اور مجھ میں سے وہ برائیاں دور کر دے کہ جو تو نے محمد اور اہل بیت محمد میں سے دور کی ہیں۔ عزیزو، یہ وہ عید کا دن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد
3 4 عیدیں اور ہیں جو کہ غیر فقہی عید ہیں، وہ عیدیں شکرانے کے طور پر منائی جائیں گی، جو کہ ان عیدوں سے کم بھی نہیں ہیں کہ اگر وہ عید نہ ہوتی تو ہمیں یہ عید بھی نہ ملتی۔ اور ان عیدوں میں یقیناً ایک عید تو وہی غدیر کی عید ہے، عید غدیر ہے، جہاں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اگر دین ہی مکمل نہ ہوتا، اگر نعمت ہی تمام نہ ہوتی تو تمہیں کہاں سے عید الفطر ملتی، تمہیں کہاں سے عید الاضحیٰ ملتی؟ یقیناً دین کے کمال اور دین کے اتمام کے بعد تمہیں یہ نعمت ملی ہے، تو چونکہ اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟ اس نعمت کے شکر میں اب روزہ رکھو اور پروردگار سے شکر ادا کرو۔ یہ بیان کرے گا، یہ روزہ رکھنا بیان کرے گا کہ یہ وہ عید نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے عالم اسلام میں عید تصور ہوتی ہے کہ اس عید میں روزہ رکھنا تو حرام ہے، لیکن اس عید میں روزہ رکھنا تو مستحب قرار پائے گا، پروردگار سے اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ یہ عید خوشی کے معنی میں آئے گی اور خوشی کے بعد شکر کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ عید مباہلہ کا ہے کہ جہاں اسلام کی نصرانیت کے اوپر فتح کا دن ہے اور مسلمان شکر کے طور پر اپنا روزہ رکھ کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اس دن کو مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ عزیزوں، تو بس یہ وہ دن تھے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیے، لیکن اگر کوئی ناشکراپن کرے گا تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ عید تو آ جائے گی لیکن اگر جھٹلایا تو عذاب آئے گا۔ یہاں حضرت موسیٰ نے بھی زینت کے دن میں بلا لیا، لیکن اس کے بعد جھٹلانے والوں کا عاقبت کیا ہوئی؟ عذاب آیا۔ لیکن رسول اللہ کی امت میں وہ عذاب تو نہیں آئیں گے جو پچھلی امتوں میں آئے تھے، لیکن ایک انداز کے عذاب تو آئیں گے، اور وہ کون سے عذاب ہیں؟ وہ عذاب ہے جسے آپ بد امنی کا عذاب کہیں گے۔ یعنی آپس میں جھگڑے بہت شروع ہو جائیں گے، آپس میں مومنین ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عید کے اصل مفہوم کو درک نہیں کیا جو پروردگار نے انہیں دیا تھا۔ اب آپس میں امت کے جو شر والے لوگ ہوں گے وہ ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی فرائض سے کوتاہی برتی تھی۔ بس نیک لوگوں کی پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ جو آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کس سبب؟ اس لیے کہ تم نے پروردگار کے نظام سے پردہ پوشی، چشم پوشی کی ہے، اس لیے پروردگار عالم بھی تمہیں وہ فیوز و برکات نہیں دے رہا ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے دینے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان عیدوں کے فلسفوں کو ہمیں اپنے نفس میں جذب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ماہ مبارک سیام سے کما حقہ استفادہ کیے جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، نہیں معلوم کہ اس دنوں میں تو نے ہمیں بخشا ہے یا نہیں بخشا۔ پروردگار اب یہ جو باقی ایک دن رہ گیا ہے، تجھے حضرت حجت کا واسطہ، تجھے بی بی زہرا کے حق کا واسطہ، پروردگار ہمیں اس رمضان میں محروم نہ رکھنا، ہمیں مرحوم فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار آپ کے تمام گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں پروردگار جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام زمان چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار امام زمانہ کو ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔